بیجنگ کی فضاؤں میں خاص قسم کی سیاسی تپش محسوس کی جا رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے سربراہان جو ہیں ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں۔ باراک اوباما بیجنگ آئے تھے 2009 میں تو انہیں تاریخی اور بلند ترین سفارتی پروٹوکول دیا گیا تھا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے چین کے موقع پر ٹرمپ کا استقبال ایک عام اور معیاری سفارتی طریقہ کار کے تحت کیا گیا۔ ملاقات کا ایک بہت ہی حساس اور دردناک پہلو ایران کے حوالے سے چین کا بدلتا ہوا رویہ ہے، جس نے تہران میں ایک لحاظ سے مایوسی پیدا کی ہے۔ ایرانی مبصرین کا کہنا ہے کہ چین نے اپنے دیرینہ دوست کو امریکہ کے ساتھ شاید کسی بڑی تجارتی ڈیل کی خاطر قربان کر دیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ بیجنگ کی فضاؤں میں خاص قسم کی سیاسی تپش محسوس کی جا رہی ہے جو عموماً نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بیجنگ کا موسم عموماً ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے سربراہان جو ہیں ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں۔ اگر ہم پروٹوکول اور سفارتی آداب کی بات کریں تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ 13 مئی 2026 کی شام جب ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ کے دارالحکومت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترے تو ان کے استقبال نے کئی پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب باراک اوباما بیجنگ آئے تھے 2009 میں تو انہیں وہ تاریخی اور بلند ترین سفارتی پروٹوکول دیا گیا تھا جو شاید ہی کسی اور امریکی صدر کے حصے میں آیا ہو۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دوسرے دورے چین کے موقع پر منظرنامہ ہمیں کچھ مختلف نظر آتا ہے۔ ان کا پہلا دورہ 2017 میں ہوا تھا جب وہ پہلی مرتبہ صدر منتخب ہوئے تھے، تو 13 مئی کو ٹرمپ کا استقبال ایک عام اور معیاری سفارتی طریقہ کار کے تحت کیا گیا، جس میں کوئی معمولی نمائش نہیں تھی، کوئی برتری نہیں دکھائی گئی تھی، ان کو کوئی بڑا نمایاں لیڈر نہیں بنا کے پیش کیا گیا تھا، اور چینی صدر شی جن پنگ خود ایئرپورٹ نہیں پہنچے، بلکہ انہوں نے نائب صدر ہان ژینگ یعنی چین کے دوسرے بڑے عہدیدار کو بھیجا۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ چین میں پروٹوکول صرف ایک رسمی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ میزبان ملک آنے والے مہمان کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے یا اس کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ جب کل یہ پہنچتے ہیں تو بیجنگ میں جو پیپلز ڈیلی اخبار ہے، جو کہ ایک قسم کا کمیونسٹ پارٹی کا سرکاری اخبار سمجھا جاتا ہے، اس کے فرنٹ پیج پہ جو خبر تھی اہم، بلکہ پوری بڑی فرنٹ پیج کی خبر جو ایک ہی تھی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ تاجکستان کے صدر کے آنے کے بارے میں تھی۔ تو یہ ایک قسم کا اشارہ بھی اب سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال باراک اوباما کے دور میں چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھا جو دنیا کو اپنی نرم طاقت دکھانا چاہتا تھا، مگر آج کا چین ایک خود اعتماد عالمی کھلاڑی ہے جو ٹرمپ جیسے سخت گیر رہنما یا انپریڈکٹیبل رہنما کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم برابری کی سطح پر بات کریں گے۔ اور ایک اور بھی ذہن میں بات رکھے کہ ٹرمپ نے ہر جگہ جس طرح اعتماد کھویا ہے، اسی طرح وہ خود بھی اب دوسروں پر اعتماد نہیں کرتا ہے، لہذا چین اور امریکہ کے تعلقات اس وقت بڑی ہی گہری قسم کی میوچل ٹرسٹ ڈیفیسٹ پر مشتمل ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ ماضی میں امریکی صدور کے بیجنگ پہنچنے پر ان کے استقبال کی تاریخ اور سفارتی آداب کو سمجھنا بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ ایک رسمی کارروائی نہیں بلکہ چین کی بدلتی ہوئی عالمی حیثیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب ہم سن 1972 میں رچرڈ نکسن کے تاریخی دورے کی بات کرتے ہیں جس نے چین اور امریکہ کے درمیان برف پگھلائی تھی، تو اس وقت نکسن کا استقبال بیجنگ کے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم یو این لائی نے کیا تھا۔ اس وقت وزیر اعظم ہی چیف ایگزیکٹو سمجھا جاتا تھا، ویسے اس طرح تو چیئرمین ماؤ تھے، لیکن انتظامی طور پہ وزیر اعظم ہی سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا، اور چیئرمین ماؤ کے بعد جو یو این لائی جو تھے ان کا بہت بڑا ایک سیاسی قد بھی تھا اور انتظامی عہدہ بھی تھا، تو وہ رچرڈ نکسن کا استقبال کرنے آئے تھے بیجنگ کے ایئرپورٹ پہ خود۔ اس وقت کے چینی سپریم لیڈر یعنی سب سے بڑے رہنما جو تھے چیئرمین ماؤ زیتونگ، وہ پروٹوکول کے مطابق ہوائی اڈے نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے نکسن سے اپنے نجی گھر میں ملاقات کی تھی۔ شاید ایج کا فیکٹر ہے یا انہوں نے اپنا پروٹوکول رکھا۔ اس کے بعد جتنے بھی امریکی صدر بیجنگ گئے ہیں، چاہے وہ رونلڈ ریگن ہو، جارج بش ہوں،
چین نے ہمیشہ ایک طے شدہ معیار برقرار رکھا ہے جس کے تحت چینی صدر خود کبھی بھی ہوائی اڈے پر مہمان کا استقبال کرنے نہیں جاتے ہیں، بلکہ یہ ذمہ داری نائب صدر یا وزیر اعظم کی ہوتی ہے، جبکہ باقاعدہ استقبالیہ تقریب جو ہے وہ بیجنگ کے عظیم عوامی ہال پیپلز ہال جو ہے اس میں دی جاتی ہے، اور یا پھر تینمن اسکوائر میں اگر کوئی فوجی پیریڈ وغیرہ ہو تو وہاں پر ہوتی ہے۔ تاہم جب ہم باراک اوباما کے دورے بیجنگ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں سفارتی پروٹوکول کی تاریخ میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے جسے ماہرین ایک خاص اہمیت دیتے ہیں جو مبصرین ہیں ڈپلومیسی کے۔ سن 2009 میں جب باراک اوباما پہلی بار بیجنگ کے ہوائی اڈے پر اترے تو ان کا استقبال اس وقت کے چینی نائب صدر شی جن پنگ نے کیا تھا، جو بعد میں خود چین کے صدر بنے، اور سن 2009 ہی میں یہ معلوم تھا کہ یہ اگلے صدر بننے والے ہیں۔ تو اوباما کے لیے چینی حکومت نے جس پیمانے پر انتظامات کیے اور جس طرح انہیں ریڈ کارپٹ یعنی سرخ قالین کے ساتھ جو انتہائی اعلیٰ درجے کی ایک فوجی اعزازات سے نوازا، وہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ شاندار تھے۔ اوباما کے استقبال کو چین نے ایک ایسی بلندی دی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ چین امریکہ کو ایک برابر کی سپر پاور تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ نئے عالمی تعلقات کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس جب کل ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ پہنچے تو انہیں وہی روایتی اور معیاری پروٹوکول دیا گیا جو عام طور پر سربراہان مملکت کو چین کی روایات کے مطابق یا پروٹوکولز کے مطابق دیا جاتا ہے، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ چین اب کسی بھی ملک کے دباؤ میں آئے بغیر اپنی شرائط پر تعلقات استوار کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ آنے والا وفد کوئی معمولی گروہ نہیں ہے، بلکہ اس میں 250 سے زائد افراد شامل ہیں جو امریکہ کی معیشت، دفاع اور ٹیکنالوجی کی اہم شخصیات ہیں، اہم کمپنیوں کے سربراہ ہیں۔ اس وقت میں سب سے نمایاں نام ایلان مسک کا ہے، جو ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ہیں اور جن کے مفادات براہ راست چین سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایلان مسک کے لیے یہ دورہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ان کی سیاسی اور کاروباری حوالے سے، کیونکہ ان کی الیکٹرک گاڑیوں کی یعنی جو ان کی ٹیسلا کی گاڑیاں ہیں وہ سب سے بڑی مارکیٹ اور پروڈکشن ہاؤس جو ان کا مینوفیکچرنگ کارخانہ جو ہے وہ چین میں واقع ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے تعلقات میں تلخی کم ہو تاکہ ان کا کاروبار متاثر نہ ہو۔ ان کے علاوہ انویڈیا یعنی دنیا کی سب سے بڑی کمپیوٹر چپس بنانے والی کمپنی کے سربراہ جینسن ہوانگ بھی اس وفد کا حصہ ہیں۔ ان کا تعلق تائیوان سے، اس کمپنی کی بھی سارا جو مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے وہ تائیوان میں لگا ہوا ہے۔ تو جینسن ہوانگ کا مفاد یہ ہے کہ امریکی پابندیوں کے باوجود وہ اپنی جدید چپس چین کو فروخت کر سکیں، کیونکہ چین ان کا سب سے بڑا گاہک رہا ہے، اور چین نے جب سے ان کی چپس خریدنی بند کی ہیں انویڈیا کی قیمت، ان کی شیئرز کی قیمت میں کمی واقع ہوئی تھی۔ بہرحال وہ ابھی بھی $1 ٹریلین کے سے زیادہ کی ایک بڑی کمپنی ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ جے پی مورگن یعنی امریکہ کے سب سے بڑے بینک کے سربراہ جیمی ڈائمن بھی ہیں، جو چین کے مالیاتی نظام یعنی بینکنگ سیکٹر تک رسائی چاہتے ہیں، کیونکہ چین میں بہت پیسہ ہے۔ وفد میں شامل ایک اور اہم شخصیت ہے جو امریکی ٹریڈ سیکریٹری ہیں اسکاٹ بیسنٹ، جن کا مقصد بیجنگ کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر رہے ہیں جس سے امریکی اسٹاک مارکیٹ یعنی شیئر مارکیٹ میں استحکام آ سکے۔ وال اسٹریٹ یعنی امریکہ کا مالیاتی مرکز اس وقت شدید بے چینی کا شکار ہے، کیونکہ چین کے ساتھ جو ٹریڈ وار نے سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے وہ ہلا دیا ہوا ہے۔ وفد کے ان تمام ارکان کا استقبال بیجنگ میں بہت گرم جوشی سے کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ صرف سیاستدان نہیں بلکہ کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے نمائندے ہیں۔ لیکن مزے کی بات ہے، جب یہ ایئرپورٹ سے جہاز سے اترتے ہیں تو ان کے لیے الگ الگ لیموزین نہیں کھڑی تھیں، ان سب کو ایک پیسنجر بس میں جو ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہے اس میں بٹھا کر سیدھا وہاں پہ ایئرپورٹ کے ریسیپشن لاؤنج میں لایا گیا۔ تو چین ان کاروباری شخصیت کو الگ سے اہمیت تو دے رہا ہے، لیکن اتنی بھی نہیں۔ بہرحال اہمیت دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ امریکی حکومت پر دباؤ ڈال سکے کہ چین کے خلاف سخت معاشی اقدامات نہ کیے جائیں۔ یہ وفد امریکہ کی اس طاقت کی نمائندگی کرتا ہے جو دنیا بھر کی جو مارکیٹس ہے، فائنینشیل مارکیٹس اور دوسری مارکیٹس جو ہیں، آئل مارکیٹس، ان پر یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن آج بیجنگ میں انہیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اب چینی مارکیٹ جو ہے وہ ان کے بغیر اپنی بقا قائم رکھ سکتی ہے، اور یہ بھی میسج دیا ہے کہ چین کے بغیر ان کی بھی بقا اب ممکن نہیں ہے۔
ملاقات کا ایک بہت ہی حساس اور دردناک پہلو ایران کے حوالے سے چین کا بدلتا ہوا رویہ ہے، جس نے تہران میں ایک لحاظ سے مایوسی پیدا کی ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید تہران کو دھوکہ نہیں دیا ہے چین نے، بلکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسا میسج دینا چاہ رہا تھا جس میں ان کو کچھ اطمینان نصیب ہو۔ میسج کیا تھا جو چین نے کیا یا جس کو تہران میں دھوکہ سمجھا جا رہا ہے، یہ زیادتی یا مایوسی جس نے پیدا کی ہے، وہ ہے 11 مئی کو جب اقوام متحدہ میں آبنۂ ہرمز یعنی وہ سمندری راستہ جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، وہاں کی سلامتی اور ایران پر پابندیاں جو ہیں اس کے حوالے سے امریکہ کی پیش کردہ قرارداد جب آئی تھی تو چین نے اسے ویٹو نہیں کیا بلکہ ایبسنٹ ہو گیا، یعنی اس کے علاوہ اپنی خصوصی حق جو رد ہے یعنی ویٹو پاور استعمال ہی نہیں کیے، اس سے یہ ریزولوشن وہیں پہ کل ہو سکتی تھی۔ لیکن چین اور روس دونوں نے غیر حاضری دکھائی، جو ناراضی کا تو اظہار ہے لیکن اس ریزولوشن کو بلاک یا ناکام نہیں قرار دیا۔ تو اس قرارداد کی تفصیلات کے مطابق اب عالمی طاقتوں کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ آبنۂ ہرمز میں ایرانی بحریہ کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھیں اور مشتبہ جہازوں کی تلاشی لیں۔ ایران میں اس فیصلے پر شدید مایوسی اور غصہ پایا جاتا ہے اور وہاں کے قدامت پسند حلقوں نے اسے چین کا کھلا دھوکہ قرار دیا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چین اور روس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ حقیقت میں عملاً خلیج فارس میں یا آبنۂ ہرمز میں اپنی فوجی طاقت ظاہر ہی نہیں کر سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پہ ایران بڑا مضبوط کھڑا ہے۔ تو اگر امریکہ کو یہ حق اس قرارداد کے ذریعے مل بھی جائے کہ وہاں پہ جا کے کوئی وہ عملی طور پہ فوجی کارروائی کر سکے یعنی عسکری کوئی کارروائی کر سکے، تو ایران خود ہی نمٹ لے گا۔ لیکن بھارت سفارتی سطح پر یہ ایران کے لیے ایک مایوسی ہے۔ ایرانی مبصرین کا کہنا ہے کہ چین نے اپنے دیرینہ دوست کو امریکہ کے ساتھ شاید کسی بڑی تجارتی ڈیل کی خاطر قربان کر دیا ہے۔ چین اور روس دونوں کے بارے میں تاریخ ایسی ہے کہ انہوں نے ایران کے مسئلے پر استعمال کیا، سپورٹ دکھائی، لیکن جب امریکہ سے کوئی معاملہ طے پانے لگا تو ایران کو چھوڑ کر اپنے معاملات طے کر لیے۔ یہ تاریخ ایران کے ساتھ جو ان کی ریولوشن کے بعد کی مسلسل چلی آ رہی ہے، اور خاص کر جب ایران کے نیوکلیر پروگرام پر پابندیاں لگی تھی 2006 کی دہائی میں یا پہلی دہائی جو بنتی ہے اس صدی کی 21ویں صدی کی، اس وقت سے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مثال طور پہ ایران کا جب جوہری پروگرام انسپیکشن کے لیے سلامتی کونسل میں لانے کی قرارداد پیش کی گئی تھی تو اس وقت روس اور امریکہ دونوں نے اس کو ویٹو نہیں کیا تھا۔ تو یہ پرانی ایک روایت چلی آ رہی ہے ان دونوں ممالک کے کہ چین کا اور روس کا رویہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوا دکھاتے ہیں ایران کا اور اپنے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس قرارداد کے بعد آبنۂ ہرمز میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے، کیونکہ ایران سے اپنی خود مختاری پر حملہ سمجھتا ہے اس قرارداد کو۔ یعنی ایران یہ کہتا ہے کہ یہ قرارداد جو ہے یہ ایران کی جو آبنۂ ہرمز پر جو کنٹرول ہے وہ اسے اپنی خود مختاری سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس قرارداد نے اس کے لیے ایران اسے قبول نہیں کرتا، اس نے مسترد کی ہے یہ قرارداد، اور اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے مفادات کو نقصان پہنچا تو وہ اس عالمی تجارتی راستے کو بند کر دے گا، جس سے دنیا بھر میں پھر تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ اور ایران کی براہ راست ایک بڑی جنگ چھڑے، جس کے نتیجے میں مزید تباہیاں عالمی مارکیٹ میں بھی، امریکہ میں بھی اور ایران میں سب جگہ آئیں گی، اور چین اور روس بھی فائدے میں نہیں رہیں گے۔ تو چین کی اس خاموشی کا مقصد دراصل ٹرمپ کو شاید یہ پیغام دینا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ امریکہ تائیوان اور جو ٹریڈ ٹیرفز کی جو باتیں ہیں یا ٹیکس کے جو معاملات ہیں ان پر لچک دکھائے۔ تو یعنی چین نے ایک قسم کا امریکہ کو اشارہ دیا کہ ہم ایران کی سپورٹ بند کر سکتے ہیں اگر تم ہمارے ساتھ یہ معاملات طے کر لو۔ تو ایران کے صدر نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے چین پر بھروسہ کیا تھا، لیکن عالمی سیاست کے مفادات نے تہران اور بیجنگ کے 25 سالہ تعاون کے معاہدے پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ یہ ان کا بیان کل کا نہیں ہے، یہ اس جنگ کے درمیان ہی آیا تھا، اور ایک بار انہوں نے یہ کہا تھا کہ چین نے کوئی تقریباً 400 یا اس سے بھی زیادہ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ایران میں کرنی تھی، لیکن اس پورے عرصے میں 2 ارب ڈالرز بھی کی سرمایہ کاری ایران میں نہیں کی ہے۔ تو یہ صورتحال ایران کے لیے ایک سفارتی تنہائی کا باعث یعنی آئسولیشن کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اسے اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا خریدار اور حامی بھی اپنے معاشی فائدے کے لیے اسے تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس دورے کی سیاسی اہمیت ان کی زندگی کے کسی بھی دوسرے مشن سے زیادہ ہے۔
امریکہ کے اندر انہیں شدید معاشی دباؤ کا سامنا ہے اور وہ اپنے ووٹروں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ چین جیسے ایک دیو ہیکل ملک کو جھکانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ایسی میگا ڈیل یعنی بہت بڑا معاہدہ کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ امریکی کسانوں اور فیکٹری کے مالکان جو بھی ہیں ان کے لیے چین کی منڈیوں کے دروازے کھلوا سکے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک اینالسٹ نے یہ لکھا تھا کہ امریکہ کو اس چین کی سرمایہ کاری کی بھی ضرورت ہے جو تقریباً $1 ٹریلین تک پہنچ سکتی ہے۔ بہرحال اس پر کوئی شاید معاہدہ فی الحال فوری طور پر ممکن نہ ہو، لیکن چین سے یہ سرمایہ کاری امریکہ کی اس کی اپنی اکانومی کے لیے ایک دم سے ایک بہتر حالات پیدا کر سکتی ہے۔ تو ٹرمپ کے لیے یہ دورہ ان کی صدارت کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ بھی کرے گا، کیونکہ وہ یہاں سے خالیت اگر لوٹتے ہیں تو امریکہ میں ان کے سیاسی مخالفین ان پر چڑھ دوڑیں گے، اور وہ چین کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اب بھی دنیا کا تھانے دار ہے، چاہے اس کے لیے ایران جیسے پرانے مسائل پر چین کے ساتھ سودے بازی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ٹرمپ کا یہ دورہ ان کی امریکہ فرسٹ یعنی میک امریکہ گریٹ اگین وہ جو پالیسی ہے ان کی، یعنی امریکہ سب سے پہلے والی پالیسی کا یہ امتحان بھی ٹیسٹ ہے، جہاں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے مذاکرات کار ہیں۔ ٹرمپ کو یہ بہت بڑی نرگسی بیماری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ڈیل اور نو ڈیل جیسے وہ ٹی وی کے ڈرامے چلتے رہے، ٹاک شوز وغیرہ یا اس طرح کے جو انٹرٹینمنٹ کے شوز چلتے رہے، وہ اس سے بھی بڑا بلکہ وہ ڈیل اور نو ڈیل کرنے والا ایک لیڈر اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم چین اور امریکہ کے تجارتی اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان دونوں ممالک کے درمیان سالانہ تجارت $700 ارب سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ چین امریکہ کو مال زیادہ بیچتا ہے اور امریکہ سے خریدتا کم ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو $200 ارب سے زائد کا ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ یا تجارتی خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بات صرف کپڑوں، کھلونوں یا اس قسم کی چیزوں کی، یہ گاڑیوں کی نہیں رہی ہے، بلکہ ریئر ارتھ منرلز یعنی نایاب معدنیات، یعنی وہ 17 خاص کیمیکلز جو موبائل فون، الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں بنانے سے لے کر میزائلز اور جدید اسلحہ بنانے میں کام آتے ہیں۔ ان پر چین کا 70% سے زائد قبضہ ہے۔ اگر چین ان ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی روک دے تو امریکہ کی پوری ڈیفنس انڈسٹری یعنی دفاعی صنعت جو مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ دوسری طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی وہ کمپیوٹر سسٹمز جو تقریباً انسانی عقل کی طرح کام کرتے ہیں، اور سیمی کنڈکٹرز یعنی وہ چھوٹے چھوٹے چپس جو ہر الیکٹرانک مشین کا دماغ ہے، اس کا مرکز ہے، ان کی فراہمی پر امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ امریکہ کو خوف ہے کہ اگر چین نے ان چپس تک رسائی حاصل کر لی تو وہ فوجی لحاظ سے ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ بہرحال چین نے اس جواباً یہ کیا ہوا ہے کہ اس نے تمام امپورٹس بند کر دی ہوئی چپس کی، جس سے انویڈیا کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، جو کہ ایک قسم کی امریکہ کی کمپنی ہے لیکن تائیوان میں کام کر رہی ہے، اور چین نے اپنے ہی ملک کو چپس کے معاملے میں خود کفیل بنانے کی ایک پالیسی اپنا لی ہوئی ہے۔ تو تائیوان کا مسئلہ ان دونوں کے درمیان ایک سلگتا ہوا انگارہ ہے، کیونکہ چین اسے اپنا حصہ مانتا ہے جبکہ امریکہ وہاں $11 ارب کے اسلحے کی فروخت کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تائیوان پر دونوں کے درمیان سنگین قسم کی متضاد پالیسیاں ہیں، اور کسی بھی وقت ایک چھوٹی سی غلط فہمی ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ چینی حکام نے حالیہ ملاقاتوں میں ٹرمپ کو واضح طور پر انتباہ دیا ہے کہ تائیوان ان کی ریڈ لائن ہے جسے پار کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ تائیوان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے تاکہ چین سے معاشی رعایتیں حاصل کی جا سکے۔ مزے کی بات یہ ہے 2 دہائیوں سے تائیوان جو ہے وہ چپس بنانے کا دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری جہاں پر ہے، وہ اس کا جب سے مرکز بنا ہے، تو اب امریکہ کے لیے تائیوان صرف ایک چین کا ٹوٹا ہوا جزیرہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس سے متعلقہ تمام جو ٹیکنالوجیز ہیں، اس کا یہ ایک ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے مینوفیکچرنگ کا تائیوان۔ تو بیجنگ کی سڑکوں پر عام چینی شہریوں کا رد عمل بہت دلچسپ ہے۔ اگرچہ سرکاری میڈیا ٹرمپ کے دورے کو ایک اہم واقعہ قرار دے رہا ہے، لیکن چینی سوشل میڈیا یعنی ویبو پر ویبو جو ہے، اس پر عام لوگ ٹرمپ کے استقبال کو ایک مغرور طاقت کی واپسی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے چینیوں کا خیال ہے کہ امریکہ ان کی ترقی سے خوفزدہ ہے اور ٹرمپ یہاں صرف سودے بازی کرنے آیا ہے۔
چینی عوام میں خود اعتماد بھی پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اب وہ امریکہ کے محتاج نہیں رہے ہیں۔ بیجنگ کے کیفے اور پارکوں میں یہ بحث عام ہے کہ کیا چین کو ایران جیسے پرانے دوستوں کی قربانی دے کر امریکہ سے ہاتھ ملانا چاہیے یا اپنی خود مختار پالیسی پر قائم رہنا چاہیے ہے۔ ابھی چین میں بھی یہ بحث ہو رہی ہے۔ تاریخی طور پر اگر موازنہ کیا جائے تو رچرڈ نکسن کے دورے نے چین کو دنیا کے لیے کھولا تھا، رونلڈ ریگن نے سر جنگ کے خاتمے کی بنیاد رکھی تھی، اور جارج بش نے چین کو انٹرنیشنل ٹریڈ یعنی WTO کا حصہ بنانے میں مدد دی تھی۔ لیکن ٹرمپ کا یہ دورہ ان سب سے مختلف ہے، کیونکہ اب چین ایک کمزور ملک نہیں بلکہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ اب مذاکرات میز کی نیچے نہیں بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی کے صدور کے برعکس ٹرمپ کو ایک ایسے چین کا سامنا ہے جو ٹیکنالوجی، اکانومی اور ڈپلومیسی میں اب امریکہ کے برابر کھڑا ہے۔ لیکن ایک اشارہ کئی ماہرین نے کیا کہ چین اتنی تمام طاقت کے باوجود آج بھی امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت کو چیلنج کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ خود چین میں سپر پاور بننے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ چین تاریخی طور پہ ایک اپنے ہی خطے میں، اپنی ہی سرزمین کے اندر محدود رہ کے ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چین اگر زیادہ ترقی کرے گا تو امریکہ کی براہ راست سپر پاور کی حیثیت کے لیے ایک چیلنج بنے گا۔ یہ امریکہ کے ذہن میں یہی ایک تصور ہے کہ یہ تھیوسیڈائیڈیز ٹریپ یعنی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ایک موجودہ اسٹیبلش طاقت کے لیے ہمیشہ خطرہ بنتی ہے، تو امریکہ اسی نظر سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ چین کو بنیادی طور پہ ایک ٹریڈ پارٹنر یا ٹریڈ کا ایک کمپٹیٹر نہیں بلکہ ایک دشمن سمجھتا ہے۔ بہرحال آج فریقین کے درمیان پس پردہ مذاکرات انتہائی تلخ مگر فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ چین اس وقت ٹیکنالوجی کی دوڑ میں امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور امریکہ اپنی گرتی ہوئی معاشی ساکھ جو ہے، یا اب تو کہہ لیں ملٹری ساکھ بھی، کیونکہ ایران سے جنگ کے بعد اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ ایران نے جنگ لڑی، لیکن کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایران کو جو ٹیکنالوجی ہے وہ چین نے شمالی کوریا کے ذریعے یا بلیک مارکیٹ کے ذریعے مہیا کی ہے، اور اس کو امریکی جو اہلکار ہیں، تجزیہ کار ہے، یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ چین نے ایران کے ذریعے جنگ لڑ کر امریکہ کی جو ایک حیثیت تھی یا ساکھ جو تھی یا اس کا ڈیٹرنس جو تھا اس کو ننگا کر دیا ہے۔ تو اب امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی طرح چین کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے ایران کا مسئلہ بھی حل کرے، اور اپنے جو ٹریڈ معاملات ہیں ان کو بھی کسی اس طریقے سے طے کرے کہ جب ٹرمپ واپس جائے تو امریکہ میں اس کی ایک کامیابی کا دورہ سمجھا جائے۔ تو اس ملاقات کا جو بیجنگ میں ہے، اس کا حاصل صرف چند معاہدے نہیں ہوں گے بلکہ یہ طے ہوگا کہ آنے والی دہائیوں میں دنیا کا نظام کون چلائے گا اور یہ نظام کیسے چلے گا۔ کیا یہ امریکی بالادستی کا تسلسل ہوگا یا پھر بیجنگ سے اٹھنے والی ایک نئی لہر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی؟ مگر پیچیدہ بات یہ ہے کہ چین سپر پاور بننے کی خواہش ہی نہیں رکھتا۔ مبصرین کئی مرتبہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ چین صرف تجارتی اور کاروباری سکوپ یعنی اپنے کام کا دائرہ بڑھانا چاہتا ہے۔ چین امریکہ کی طرح دنیا بھر میں فوجی برتری قائم ہی نہیں کرنا چاہتا۔ چین کی وزارت خارجہ نے آج شام ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ پر یہ واضح کر دیا ہے کہ چین اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، چاہے وہ تائیوان ہو یا جنوبی بحیرہ چین یعنی ساؤتھ چائنا سی جو ہے۔ تاہم معاشی تعاون کے لیے چین نے امریکہ کو $50 ارب کی اضافی خریداری کی پیشکش کی ہے تاکہ تجارتی خسارے کو کم کیا جا سکے۔ ایران کے معاملے پر چین نے جو خاموش حمایت امریکہ کو دی ہے، یعنی ایبسنٹ رہ کے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں جو آپ نے ہرمز کے بارے میں جو قرارداد آئی تھی اس میں وہ ایبسنٹ ہو گیا، تو یہ اسے ایک خاموش حمایت قرار دیا جا رہا ہے چین کی جانب سے امریکہ کے لیے۔ تو اس کے بدلے میں اسے امریکہ سے کچھ ایسی رعایتیں ملنے کے امکانات ہیں جن کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رعایتیں جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ ایران اس وقت مایوسی میں ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ چین نے تائیوان کے معاملے پر کچھ حاصل کرنے کے لیے جو خاموشی اختیار کی ایران کے معاملے میں، تو وہ ایران کے کارڈ کو استعمال کیا ہے چین نے امریکہ سے سودے بازی میں۔ آپ نے ہرمز کی صورتحال اب پوری دنیا کے لیے تشویشناک ہو چکی ہے۔ اگر ایران نے اشتعال میں آ کے اس حالات میں راستے کو یعنی آپ نے ہرمز کو بند کیا اور امریکی بحریہ وہاں آتی کھلوانے کے لیے، تو ایرانی پاسداران سے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، فوجی تصادم ہو سکتا ہے، تو بات بگڑ سکتی ہے۔
تو چین کی جانب سے اس قرارداد کو ویٹو نہ کرنا دراصل تہران کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ اپنی علاقائی جو مہم جوئی ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ یعنی اب چین نے بھی میسج دیا ایران کو کہ وہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، اور ایران نے بھی اپنے رہبر اعلیٰ کے جو 5 شرائط ہیں کسی بھی مذاکرات کے لیے، وہ 2 روز پہلے پیش کر کے یہ چین کو بھی سگنل دیا اور امریکہ کو بھی کہ یہ اس کی ریڈ لائنز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی فی الحال کسی بھی قسم کے مذاکرات میں پیش رفت کے امکانات کم ہیں۔ چین اب ایک ایسا عالمی تھانے دار بننا چاہتا ہے جو نہ صرف تجارت کرے بلکہ عالمی تنازعات میں بھی اپنی مرضی مسلط کر سکے۔ ایران کے لیے حقیقت اب بہت تلخ ہے کہ بیجنگ اب واشنگٹن کے ساتھ مل کر دنیا کے نئے نقشے ترتیب دے رہا ہے، جہاں چھوٹے ملکوں کے مفادات کی قیمت بڑے ملکوں کی ڈیل سے ادا کی جائے گی۔ لوگوں کے لیے سب جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ ان 2 ملکوں کے درمیان یعنی امریکہ اور چین کے درمیان ہونے والا ایک چھوٹا سا فیصلہ بھی آپ کی جیب، آپ کی پاکٹ منی، آپ کی انکم، آپ کے موبائل فون کی قیمت اور آپ کے پیٹرول کے نرخوں پر اثر انداز ہوگا۔ اگر سیمی کنڈکٹرز یعنی کمپیوٹر چپس کی سپلائی رکتی ہے تو آپ کی لیپ ٹاپ اور گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی سے تیل کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو پوری دنیا میں پھر مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا یہ اور بڑھ جائے گا۔ بیجنگ کے ٹرمپ کے لیے اس معیاری مگر سرد مہر استقبال اور جو گرم جوش ملاقاتوں کے پیچھے چھپی کہانی اب آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے مکمل طور پر کھل چکی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اب دنیا یک طرفہ طاقت کے بجائے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس میں امریکہ ابھی بھی سپر پاور کی حیثیت برقرار رکھے گا، اور چین جو ہے وہ اس میں ایک بڑی طاقت آ جائے گی، بن جائے گی، جس کو امریکہ بھی تسلیم کر لے گا، کیونکہ چین ان کو بھی کچھ دے رہا ہے۔ یعنی یہ 2 دشمن ہیں ایک دوسرے کے جو ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اور اسی کشتی کو بچانے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں گے۔ اس دورے کے اختتام پر جاری ہونے والا مشترکہ اعلامیہ اگرچہ سفارتی زبان میں بہت خوش آئند ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان اب بھی موجود ہے اور یہ ظاہر کرے گا۔ ٹرمپ کی واپسی پر امریکہ میں ان کا استقبال کیسا ہوگا، اس کا انحصار ان معاہدوں پر ہے جو وہ بیجنگ سے لے کر جائیں گے۔ اگر وہ امریکی معیشت کے لیے کچھ ٹھوس نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ایک فاتح کے طور پر ابھریں گے، ورنہ یہ دورہ صرف ایک مہنگی سیر سپاٹے سے زیادہ کچھ نہیں کہلائے گا۔ لیکن ٹرمپ یقینی طور پہ چین کو کچھ دیں گے اور چین بھی یقینی طور پہ ٹرمپ کو کچھ دے گا۔ دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں، اس پوری دنیا کے اس عالمی نظام کو بچانا چاہتے ہیں، تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ چین اپنی حیثیت بڑھانا چاہتا ہے اور ٹرمپ اپنی سپر پاور کی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک دونوں کے درمیان ایک اچھا سودا ہو سکتا ہے۔ اس میں چاہے چین ایران کو چھوڑ دے یا کسی کو بھی چھوڑ دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بڑی طاقتوں میں اس قسم کے چھوٹے ممالک کو بارگیننگ چپس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بیجنگ کی یہ شام تاریخ میں اس لیے یاد رکھی جائے گی کہ پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت نے کس طرح ایک قائم شدہ سپر پاور کو اپنی شرائط پر بات کرنے پر مجبور کیا۔ ایران کی مایوسی، ایلان مسک کے مفادات، ٹرمپ کی سیاسی بقا اور شی جن پنگ کی عالمی حکمت عملی، یہ سب مل کر ایک نئی عالمی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ آنے والے دن یہ بتائیں گے کہ ٹرمپ کا یہ دورہ عالمی امن کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوتا ہے، یا یہ صرف وقتی ٹھہراؤ ہے جو کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکون ہے، یعنی اے لل بیفور اے اسٹارم۔ ہم اسی طرح آپ کو بیجنگ کے ایوانوں سے جو بھی خبریں نکل رہی ہیں، وہاں کی میڈیا سے جو آ رہی ہیں خبریں، وہ اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جو عالمی سیاست ہے اس کا جو بھی پس منظر ہے اس پر نظر رکھیے، خبریں آپ بھی دیکھتے رہیے، کیونکہ یہاں ہر چال ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔